أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب الفوائد، مؤلف ہیں اس کے امام ابن القیم رحمہ اللہ، جو فوت ہوئے ہیں 751 ہجری میں 751۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خاص شاگرد ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ایک جگہ کہ امام ابن تیمیہ کی اگر صرف یہیں ایک خوبی ہو کہ انہوں نے امت کے لیے ابن القیم رحمہ اللہ جیسا شاگرد چھوڑا ہے، تو یہی خوبی ابن تیمیہ کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ تو ان کی یہ کتاب ہے کتاب الفوائد، اور اس کتاب کا وہ ایڈیشن جس کے محقق ہیں محمد عزیر شمس رحمہ اللہ، اس کے مطابق ہم آغاز کریں گے صفحہ نمبر 88 سے 88 سے آخری لائن، اور وہ ایڈیشن جس کے محقق ہیں ڈاکٹر عبدالباسط مشہدانی، اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر 130 130۔ چنانچہ آپ آج کے فائدے میں فرماتے ہیں امام ابن القیم، کیف الفلاح بین ایمان ناقص و عمل زائد، کیسے فلاح مل سکتی ہے، کیسے کامیابی مل سکتی ہے ناقص ایمان اور حد سے زیادہ امیدوں کے درمیان رہتے ہوئے۔ یعنی کہ اہل ایمان مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت کے وارث بنیں گے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ ایمان ان کا کیا ہے؟ ناقص ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اور ایمان ناقص ہوتا ہے کس سے؟ گناہوں سے۔ ایمان ناقص ہوتا ہے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے، ایمان ناقص ہوتا ہے واجبات اور فرائض کے ترک کر دینے سے۔ تو ایمان ناقص ہے اور امیدیں بہت زیادہ، آرزویں بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ معارج میں آیت نمبر 38 میں 38 میں، اَیَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کہ ان میں سے ہر ایک اس بات کی امید رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ الفاظ مسلمانوں کے بارے میں نہیں کہے، اوروں کے بارے میں کہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی بھی یہی صورتحال ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب جی بھر کر کریں گے، اور امید یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ جنت میں جانے والے ہم ہی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 119 میں 119 کہ شیطان نے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ اے اللہ، یہ آدم کے بیٹے جن کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، میرا اعلان ہے کہ میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، بھڑکاتا رہوں گا، اور ان کو آرزوئیں دلاتا رہوں گا۔ کیا مطلب آرزوئیں؟ کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، جب فوت ہونے کا وقت آئے گا تو اس سے پہلے پہلے توبہ کر لیں گے۔ ابھی تو میری عمر 20 سال ہے، ابھی تو 30 سال ہے، ابھی تو میں 40 سال کا نہیں ہوا۔ یہ آرزوئیں۔ اور کبھی یہ کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دے گا، اللہ معاف کر دے گا، اور کبھی یہ امید
کہ روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمارے کام آ جائے گی۔ تو یہ آرزوئیں ہیں جو کون دلاتا ہے؟ شیطان۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 120 میں اللہ فرماتے ہیں یعدہم و یمنیہم۔ 119 میں کیا تھا؟ کہ شیطان کا اعلان تھا، اور 120 میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان لوگوں کو وعدے دیتا ہے اور انہیں آرزوئیں دلاتا ہے۔ تو آرزوؤں میں زندگی گزار دینا یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 123 اور 124 میں 123 124 لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ جنت میں جانا، کامیابی ملنا، اس کا دار و مدار نہ تمہاری آرزوؤں پہ ہے مسلمانوں، اور نہ یہودیوں اور عیسائیوں کی آرزوؤں پہ ہے۔ آرزوؤں کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، اللہ کا اعلان، جو بھی برائیوں کا ارتکاب کرے گا اسے سزا ملے گی، ان کے مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور جب اللہ پکڑیں گے، سزا دیں گے، تو آپ کو بچانے کے لیے کوئی مددگار نہیں ملے گا، کوئی ولی اور دوست نہیں ملے گا۔ اصول کیا ہے؟ اصول فرمایا یہ ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہ نیک اعمال بجا لانے والا کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت، لیکن ہو صاحب ایمان، اللہ پہ بھی ایمان اور تمام رسولوں پہ ایمان۔ یہودیوں کا تمام رسولوں پہ ایمان نہیں ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، نہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عیسائیوں کا تمام رسولوں پہ ایمان نہیں ہے، وہ آخری نبی جناب محمد کو نبی نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کا اعلان یہ ہے کہ نیک اعمال بجا لانے والا کوئی بھی ہو اور ہو صاحب ایمان، تو وہ جنت میں جائے گا، اور اس پہ کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کھجور کی گٹھلی پہ جو گڑھا سا بنا ہوتا ہے نقطہ، اس کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے اللہ کا نظام۔ اللہ نے کہا آرزوؤں سے کام نہیں چلے گا، اعمال بجا لائیں، ایمان کو پختہ کریں، اور کیا کریں؟ نیک اعمال بجا لائیں۔ اور یہاں پہ کیا صورتحال ہے کہ کیف الفلاح ہو، جو آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ نے وہاں پہ بتایا فلاح کیسے ملے گی، کامیابی کیسے ملے گی، جنت میں کیسے جائیں گے۔ پختہ ایمان اور نیک اعمال بجا لانا۔ اور یہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ کیف الفلاح ہو، کیسے فلاح مل سکتی ہے، کیسے کامیابی مل سکتی ہے؟ ناقص ایمان اور زائد امیدوں کے درمیان رہتے ہوئے، وَمَرَضٍ لَا طَبِيبَ لَهُ وَلَا عَائِدٍ، اور اس بیماری میں رہتے ہوئے جس کا کوئی علاج کرنے والا بھی نہیں ہے۔ بیماریاں موجود ہیں، مثال کے طور پہ بدعت کی بیماری، گناہوں کی بیماری، سود کی بیماری، اللہ سے دور رہنے کی بیماری، اور علاج کرنے والا کوئی ہے نہیں، اپنی اصلاح کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ ولا عائد، اور نہ ہی کوئی عیادت کرنے والا ہے۔ عیادت کرنے والے آتے ہیں تو وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے، لیکن یہاں پہ صورتحال یہ کہ بیماری موجود ہے، نہ اس کا کوئی طبیب ہے، ڈاکٹر ہے مرض کو دور کرنے والا، اور نہ ہی کوئی عیادت کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْمُسْتَيْقِظُ، خواہشات نفس ہیں، مستيقظ وہ بیدار ہیں۔ کیا مطلب؟ اپنے عروج پہ ہیں۔ خواہشات نفس ہیں، مستيقظ بیدار ہیں، کیا مطلب؟ اپنے عروج پہ ہیں۔ وَعَقْلٍ رَاقِدٍ، اور عقل ہے وہ سوئی ہوئی ہے۔ خواہشات نفس جاگ رہی ہیں اور عقل سوئی ہوئی ہے۔ وہ عقل جس نے روکنا تھا، جس نے سمجھانا تھا کہ سود لینے کی خواہش اچھی نہیں ہے، جس نے سمجھانا تھا غیر لڑکیوں سے دوستیاں لگانے کی خواہش اچھی نہیں ہے، جس نے سمجھانا تھا گانے سننے کی خواہش اچھی نہیں ہے، جس نے سمجھانا تھا شراب پینے کی خواہش اچھی نہیں ہے، وہ عقل سوئی ہوئی ہے۔
ساہین فی غمرتہ، یہ بھولا ہوا ہے فی غمرتہ، اپنی غفلت میں ڈوب کر. ساہین فی غمرتہ، یہ الفاظ اصل میں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت سے لیے ہیں. آیت کیا ہے؟ سورہ ذاریات آیت نمبر 11 الذین هم فی غمرۃ ساہون. اللہ نے غلط لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بڑی غفلت میں ساہون، غافل پڑے ہوئے ہیں. تو غمرہ کا معنی کیا؟ غفلت. ساہون غافل پڑے ہیں. تو اس آیت کا استعمال امام القیم رحمہ اللہ نے اپنی گفتگو میں کر دیا ہے کہ ساہین فی غمرتہ، یہ آدمی اپنی غفلت میں ڈوب کر بھولا ہوا ہے. حامیہن فی سکرتہ، بڑکا ہوا ہے اپنے نشے میں، اپنی مدہوشی میں. حامیہن فی سکرتہ، یہ الفاظ بھی امام القیم رحمہ اللہ نے قرآن کریم سے لیے ہیں. سورہ ہجر آیت نمبر 72 فرمایا اللہ رب العزت نے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. آپ کی عمر کی قسم، اللہ رب العزت قسم اٹھا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کی، آپ کی زندگی کی. اور اللہ جس چیز کی چاہیں قسم اٹھائیں. مخلوق کو اجازت نہیں ہے اللہ کے علاوہ اور اللہ کے نام اور صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھانے کی. تو فرمایا لعمرک، آپ کی زندگی کی قسم، بے شک وہ، انہم وہ کون؟ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ، لفی سکرتہم، البتہ اپنے نشے میں، مدہوشی میں، یا مہون، بڑکے ہوئے تھے، سرگرداں تھے. تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تو لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی، آپ جانتے ہیں کہ انہیں جو بیماری تھی وہ کیا تھی؟ مردوں کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرنے کی. اب یہ فرشتے بڑے خوبصورت تھے، وہ سب ایک جمع ہو گئے، لوط علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے ان کو ہمارے والی کرو. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ لڑکیاں موجود ہیں، ان سے شادی کر لو. میری قوم کی بچیاں تمہاری یعنی کہ اپنی پڑوسی کی بیٹی سے شادی کرو، فلاں کی بیٹی سے شادی کرو، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرو. انہوں نے کہا نہیں، تجھے پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. انک لتعلم ما نرید. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ نشے میں تھے، گناہ کے نشے میں بڑکے ہوئے تھے، کوئی احساس نہیں کہ ہم کیا جرم کر رہے ہیں. فأخذتهم الصیحة مشرقین، تو پھر صبح ہی تو عذاب میں مبتلا ہوئے، چیخ آئی اور چیخ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے شہر کو نیچے سے اوپر لے جایا گیا اور وہاں سے نیچے پھینک دیا گیا، پھر پتھروں کی بارش کر دی گئی، اللہ کا شدید عذاب آیا. تو یہاں پہ امام قیم رحمہ اللہ بتا رہے ہیں خواب ہیں جنت میں جانے کے، خواب ہیں روز قیامت اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے. اور صورتحال کیا ہے کہ امراض موجود ہیں جن کا علاج کرنے والا کوئی نہیں، خواہشات نفس اپنے عروج پہ ہیں، عقل جس نے روکنا تھا، بند باندھنا تھا خواہشات نفس کے سامنے، وہ سوئی ہوئی ہے. سابحن فی لجت جہلہ، سابحن یہ تیر رہا ہے اپنی جہالت کے گہرے پانی میں. لجہ گہرا پانی، سابحن تیر رہا ہے اپنی جہالت کے گہرے پانی میں. مستوحشا من ربہ، اپنے رب سے وحشت محسوس کرنے والا ہے. رب کے ساتھ دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، درس حدیث میں دل نہیں لگتا، درس قرآن میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا، مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا. جبکہ مستأنسا بالخلق ہی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ مانوس ہے. لوگوں کی مجلس میں بیٹھے گا، گھنٹہ گھنٹہ گپے ہانکتا رہے گا،
کبھی اس مجلس میں جا رہا ہے، کبھی اس مجلس میں جا رہا ہے، کبھی ان کے ساتھ یاریاں، کبھی ان کے ساتھ یاریاں ہیں، کرکٹ کا میچ دیکھے گا، فٹ بال کا میچ دیکھے گا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کوئی پرواہ نہیں، وقت جا رہا ہے، فلم دیکھے گا 3 گھنٹے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ڈرامہ دیکھے گا دل لگتا ہے، کہتا ہے مزہ ہی آ گیا، درس حدیث کی باری آئے گی، درس قرآن کی باری آئے گی، عقیدے کا درس ہوگا، بخاری شریف کا درس ہوگا، ترجمہ قرآن کی کلاس ہوگی، وہاں دل لگتا ہی نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ مستوحشا من ربہ، اپنے رب سے وحشت محسوس کرنے والا ہے، مستانسا بخلقہ، اس کی مخلوق کے ساتھ مانوس ہونے والا ہے۔ ذکر الناس فاکہتہ وقوتہ وذکر اللہ حبسہ وموتہ، لوگوں کا تذکرہ، فاکہتہ یہ اس کی لذت ہے اور اس کی خوراک ہے، لوگوں کا تذکرہ ہو بڑا اس کو مزہ آتا ہے، فلاں سیاستدان کی باتیں گھنٹہ گھنٹہ، فلاں کھلاڑی کی باتیں گھنٹہ گھنٹہ، فلاں اداکار کی باتیں گھنٹہ گھنٹہ، تو لوگوں کی باتیں کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اس سے دل خوش ہوتا ہے، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے اس کو۔ وذکر اللہ حبسہ وموتہ، اور اللہ کا ذکر یہ اس کے لیے کیا ہے؟ یہ اس کے لیے جیل ہے، اس کے لیے موت ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے میں موت محسوس ہوتی ہے، اپنے آپ کو جیل میں محسوس کرتا ہے۔ جب تک کسی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ذکر کی مجلس میں، درس قرآن میں، درس حدیث میں، تو اس کو یوں لگتا ہے کہ میں جیل میں بند ہوں، یوں لگتا ہے کہ مرنے والا ہوں۔ لوگوں کا تذکرہ ہو تو وہاں پہ جناب بہت خوش ہے، چہرے پہ بڑی رونق ہے، بڑا اس کو مزہ آ رہا ہے۔ للہ منہ جزء یسیر من ظاہرہ وقلبہ ویقینہ لغیرہ، اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں سے جو حصہ ہے یسیر بہت تھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے منہ اس انسان میں جس کی بات ہو رہی جو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے ہاں جو حصہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے، من ظاہری، اور وہ بھی اس کے ظاہر میں سے ہے، وقلبہ، اور اس کا دل اور اس کا یقین، لغیرہ، اس کا دل اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کا یقین اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ غیر اللہ کے لیے ہے۔ دل اس کا آباد ہے کسی اور کے ذکر سے، دل اس کا آباد ہے کسی اور کی محبت سے۔ اس افسوس کا اظہار کرنے کے بعد، ہمیں جھنجھوڑنے کے بعد، آخری الفاظ کے تعلق سے اشعار لے کر آئے ہیں، شعر لے کر آئے ہیں کہ لا کان من لسواک فیہ بقیۃ یجد السبیل بہا الیہ العذل، لا کان، وہ نہ رہے، وہ نہ رہے، کون؟ من لسواک فیہ بقیۃ، جس میں تیرے غیر کے لیے، اے اللہ وہ نہ رہے جس میں تیرے غیر کے لیے بقیتن کوئی بھی حصہ ہے۔ ہونا چاہیے کہ پورے کا پورا دل کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ تو وہ نہ رہے جس میں تیرے غیر کے لیے بقیتن کوئی بھی ایسا حصہ ہے، یجد السبیل بہا الیہ العذل، بہا، جس حصے کے ذریعے راستہ ملتا ہے، الیہ، اس انسان کی طرف آنے کا، کن کو؟ العذل، ملامت کرنے والوں کو، شیطان کو راستہ ملتا ہے، برے دوستوں کو راستہ ملتا ہے، وہ اس کو ملامت کرتے ہیں کہ تو کہاں رہتا ہے، کہاں وقت گزارتا ہے، ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتا، آج بڑا زبردست میچ تھا، تو وہاں پہ ہمارے ساتھ نہیں آیا، فلم تھی تو ہمارے ساتھ نہیں آیا، ڈرامہ تھا تو ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ تو اس شعر کا مفہوم یہ ہوا کہ پورے کا پورا دل اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے، تاکہ کسی اور کو کوئی راستہ ہی نہ ملے۔ اس کے بعد
نیا فائدہ، اور اس میں بتائیں گے امام القیم رحمہ اللہ کہ آدم علیہ السلام کو ساری مخلوقات میں سے آخر میں کیوں پیدا کیا گیا، یعنی کہ آسمان پہلے پیدا کیے گئے، زمینیں پہلے پیدا کی گئیں، فرشتے پہلے سے موجود تھے، جن پہلے سے موجود تھے، آدم علیہ السلام آخر میں کیوں، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس موضوع پہ گفتگو کرنے لگے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کان اول المخلوقات القلم، مخلوقات میں سے پہلی مخلوق کیا تھی؟ قلم۔ کیوں جی؟ لیکتب المقادیر، تاکہ یہ قلم لکھے تقدیریں، قبل کونہا، ان چیزوں کے پیدا ہونے سے پہلے، پہلے اس کے کہ ان چیزوں کو وجود ملے، یہ قلم ان کی تقدیریں لکھے، اس لیے سب سے پہلی مخلوق کیا تھی؟ قلم۔ اچھا جی، کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دلیل ہے کہ قلم ساری مخلوقات میں سے پہلی مخلوق ہے؟ تو اس بارے میں حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، نمبر ہے 4700 اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اور دیگر ائمہ حدیث نے۔ راوی ہیں اس کے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم ہے۔ فقال له، اللہ نے قلم سے کہا اکتب، لکھو۔ فقال ربی وماذا اکتب، قلم نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ قال، اللہ تعالی نے کہا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، ہر چیز کی تقدیر لکھ دے یہاں تک کہ قیامت واقع ہو، اس وقت تک کیا کچھ ہونے والا ہے، اس وقت تک کیا کیا چیزیں پیدا ہونے والی ہیں، ہر چیز کے بارے میں سب کچھ لکھ دے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ پہلی مخلوق کیا ہے؟ قلم ہے۔ لیکن یہاں پہ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ پہلی مخلوق قلم ہی ہے؟ تو اس بارے میں گزارش یہ ہے کہ علماء کرام کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں پہلی مخلوق قلم ہے، کچھ کہتے ہیں پہلی مخلوق پانی ہے، اور کچھ کہتے ہیں پہلی مخلوق عرش ہے، اور دیگر اقوال بھی ہیں۔ ان میں سے سب سے بہتر قول کون سا ہے، سب سے مضبوط قول کون سا ہے؟ وہ یہ کہ عرش، پہلی مخلوق کیا ہے؟ عرش۔ یہی موقف ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، اور یہی موقف ہے ہمارے امام خود امام ابن القیم رحمہ اللہ کا، یہی موقف ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا، بلکہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں کہ جمہور سلف کا یہی موقف ہے۔ دلیل کیا ہے اس موقف کے حق میں؟ اس کے لیے میں آپ کو لے کر چلوں گا ایک کتاب کی طرف۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں، کتاب العرشی، اللہ کے عرش کے بارے میں کتاب ہے۔ اس کے رائٹر کون ہیں، اس کے مؤلف کون ہیں؟ امام ذہبی، جو فوت ہوئے ہیں 748 ہجری میں، 748، اور یہ بھی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ جو میرے پاس کتاب ہے کتاب العرش، جس کے مؤلف ہیں امام ذہبی، اس کو پرنٹ کرنے والے، اس کو شائع کرنے والے کون ہیں؟ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ۔ تو اس کتاب کے شروع میں زبردست مقدمہ لکھا گیا ہے، وہ لکھنے والے ہیں ڈاکٹر محمد بن خلیفہ تمیمی۔
مدینہ یونیورسٹی کے بہت عظیم استاد تھے اور امید ہے کہ اب بھی حیات ہوں گے. تو اس کتاب میں مقدمے میں انہوں نے گفتگو کی ہے اس موضوع پہ کہ پہلی مخلوق کیا ہے. تو انہوں نے یہ اقوال ذکر کیے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور پھر یہ عرش کا قول ذکر کیا. کہتے ہیں یہ قول جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس بارے میں مجموع الفتاوی، ان کی کتاب مجموع الفتاوی جلد 18 والیوم 18 اور صفحہ نمبر 213 213. اور یہی موقف ہے امام القیم رحمہ اللہ کا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا یہ موقف ان کی کتاب اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں صفحہ نمبر 253 254 253 254. دلائل کیا ہیں جی اس کے؟ دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام مسلم روایت کرتے ہیں، راوی ہے اس کے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ نے مخلوق کی تقدیریں لکھ دیں، قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے. فرمایا نبی علیہ السلام نے وعرشہ علی الماء، تب اللہ کا عرش پانی پہ تھا. کب؟ جب کیا لکھی اللہ نے؟ جب اللہ نے تقدیریں لکھی ہر مخلوق کی، تو وہ لکھی ہیں آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، اور جب تقدیریں لکھی ہیں تب اللہ کا عرش پانی پہ تھا. اور قلم کب پیدا ہوا ہے؟ جب تقدیر لکھی گئی ہے. قلم تب پیدا ہوا جب، کیونکہ قلم کو پیدا کرتے ہی اللہ نے کہا تقدیر لکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تقدیر لکھی گئی ہے تب قلم پیدا ہوا ہے، اور جب تقدیر لکھی گئی ہے تب اللہ کا عرش پانی پہ موجود تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مخلوق جو ہے وہ عرش ہے، بلکہ قلم سے پہلے عرش بھی موجود تھا، پانی بھی موجود تھا، اور ان کے بعد جو پہلی مخلوق ہے وہ کیا ہے؟ قلم ہے. پھر ایک اور حدیث بھی دلیل ہے اس معاملے میں. یہ حدیث تو مسلم شریف کی تھی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اب ایک اور حدیث عمران بن حسین کی. وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کان اللہ ولم یکن شیء قبلا، اللہ رب العزت اس وقت بھی تھے جب کوئی بھی چیز نہیں تھی. وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ کا عرش پانی پہ تھا. کیا کہا گیا؟ اللہ کا عرش پانی پہ تھا. اس کے بعد کیا ہے؟ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ نے تقدیر میں ہر چیز لکھ دی. ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. تو اس حدیث سے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پہ موجود تھا، اور اس کے بعد تقدیر کو لکھا گیا ہے، اور جب تقدیر کو لکھا گیا ہے تب قلم کو پیدا کیا گیا ہے. واللہ تعالی اعلم. تو یہاں پہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ مخلوقات میں سے پہلی مخلوق کیا ہے؟ قلم. تو اس سے مراد کیا ہے پھر؟ عرش اور پانی کے بعد، عرش اور پانی کے بعد پہلی مخلوق کیا ہے؟ قلم ہے. اچھا، تو یہ پہلے اس قلم کو پہلے کیوں پیدا کیا گیا باقی مخلوقات سے پہلے؟ امام صاحب کہتے ہیں اس لیے لیکتب المقادیر، تاکہ یہ قلم کیا لکھے؟ تقدیریں لکھے، قبل کونہا، دیگر مخلوقات کے وجود سے پہلے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے. وجعل آدم آخر المخلوقات، اور آدم علیہ السلام کو مخلوقات میں سے آخر میں رکھا گیا، یعنی کہ ان سے پہلے فرشتے بھی موجود ہیں، پیدا کیے جا چکے ہیں، جن بھی، آسمان بھی، زمین بھی، قلم بھی، عرش بھی، پانی بھی. تو آدم علیہ السلام آخر میں ہیں. وفی ذلک حکم،
کہتے ہیں اس میں کئی حکمتیں ہیں. کیا حکمتیں ہیں جی؟ احداہا، ان میں سے پہلی حکمت، تمہید الداری قبل الساکن، گھر کو تیار کرنا، گھر کو ٹھیک کرنا گھر میں رہائش اختیار کرنے والے سے پہلے. کیوں جی؟ پہلے کیا ہونا چاہیے؟ پہلے رہائش تیار ہوگی تو پھر وہ آئے گا نا جس کو رہائش دینی ہے آپ نے. تو پہلے رہائش تیار کی گئی ہے، زمین کے اوپر آسمان، زمین کی ضرورت کی چیزیں، انسانوں نے جنہوں نے رہنا ان کی ضرورت کی چیزیں، تو یہ سب کچھ تیار کیا گیا ہے اس کو پیدا کرنے سے پہلے جس نے یہاں پہ رہائش اختیار کرنی ہے. گویا کہ یہ آدم علیہ السلام کے لیے کیا ہو رہی ہے؟ تیاری ہو رہی ہے. اصل میں امام صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیگر چیزیں آدم علیہ السلام سے افضل ہیں کیونکہ پہلے پیدا کی گئی ہیں. کہتے ہیں نہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام و مرتبہ دیا آدم علیہ السلام کو، ان کی اولاد کو، اگرچہ دیگر چیزیں پہلے پیدا کی گئی ہیں. کہتے ہیں ثانیہ، دوسرے نمبر پہ، دوسرا نمبر کس چیز کا؟ حکمت کا، یعنی کہ کس وجہ سے آدم علیہ السلام کو پیدائش کے لحاظ سے مخلوقات میں آخر میں رکھا گیا. تو کہتے ہیں دوسری حکمت، انہ الغایۃ التی خلق لاجلھا ما سواہ من السماوات والارض والشمس والقمر والبر والبحر، کہ انہ، کہ بے شک آدم جو ہیں، الغایت، وہ مقصود ہیں، وہ مقصود ہیں، التی خلق لاجلھا، جن کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے. کس کو؟ ما سواہ، دیگر مخلوقات کو. آدم علیہ السلام وہ مقصود ہیں جن کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے دیگر مخلوقات کو. دیگر مخلوقات کون سی؟ مثال کے طور پہ آسمان، زمین، سورج، چاند اور خشکی، یعنی کہ وہ زمین کا وہ ایریا جہاں پانی نہیں ہے، والبحر، اور سمندر. الثالثہ، تیسری حکمت. تو دوسری حکمت میں امام صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی خاطر دیگر چیزوں کو پیدا کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا کیا جائے گا، کیونکہ وہ ان کی وجہ سے ہیں، تو ان کو پہلے سے موجود ہونا چاہیے آدم علیہ السلام کی خدمت کے لیے. الثالثہ، تیسری حکمت، ان احدق الصناع یختم عملہ باحسنہ وغایتہ کما یبدأ باساسہ ومبادئہ. احزق کا معنی کیا ہے جی؟ احزق ماہر ترین، حاذق ماہر، احزق ماہر ترین. الصناع صانع کی جمع ہے، کاریگر، چیزیں بنانے والا. اساس کا معنی بنیاد، مبادی، مبدا ان کی جمع ہے، اس کا معنی بھی بنیادیں ہوتا ہے، قاعدہ، اصول. تو کہتے ہیں امام قیم رحمہ اللہ کہ جو ماہر ترین کاریگر ہوگا، کاریگروں میں سے جو ماہر ترین ہوگا، وہ اپنے کام کا جو اختتام کرے گا باحسنہ، وہ بہترین عمل سے کرے گا، وغایتہ، اور انتہائی عمل سے کرے گا، جیسا کہ وہ اپنے عمل کا آغاز کرے گا بنیاد کے ساتھ اور اساسیات کے ساتھ. تو کہنا یہ چاہتے ہیں امام قیم رحمہ اللہ کہ اللہ رب العزت ہیں ہمارے خالق. تو اللہ رب العزت نے دیگر مخلوقات کو بھی پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام اللہ کی بہترین مخلوق ہیں. تو اس لیے بہترین مخلوق کو آخر میں رکھا، کیونکہ ماہر کاریگر جو ہوتے ہیں وہ اپنی بہترین صلاحیت کو سب سے آخر میں پیش کرتے ہیں.
الرابعہ، چوتھی حکمت، ان النفوس متطلعات الی النہایات والاواخر دائما، ولہذا قال موسیٰ للسحرۃ اولا القوا ما انتم ملقون، کہ انسانی نفس جو ہے متطلعات، وہ شوق رکھتا ہے کس چیز کا؟ آخری چیزوں کا، دائماً ہمیشہ، یعنی کہ انسان کو شوق ہوتا ہے کہ میں جو چیز دیکھ رہا ہوں اس کا آخر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کے آخر میں کیا چیز آئے گی، اس کا اختتام کیسے ہوگا۔ کہتے ہیں اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا تھا، اولاً شروع میں ہی کہہ دیا تھا، کیا کہا تھا؟ القوا ما انتم ملقون، کہ تم ڈالو جو تم ڈالنا چاہتی ہو، تم پیش کرو جو تم پیش کرنا چاہتی ہو۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ ہوا۔ فرعون کا کہنا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر ہیں اور ہم اس جادوگر کا مقابلہ کریں گے۔ فرعون نے اپنے ملک کے بڑے بڑے جادوگر جمع کیے۔ اب جب مقابلے کے لیے دونوں میدان میں آئے اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے کہ بھئی آپ نے جو پیش کرنا ہے پیش کریں، جو پھینکنا ہے پھینکیں، جو جادو دکھانا ہے دکھائیں۔ تو یہ الفاظ سورہ یونس کے ہیں، آیت نمبر 80 کے 80۔ فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ فِعْلَهُمْ، جب لوگوں نے دیکھا ان کے عمل کو، کن کے عمل کو؟ جادوگروں کے عمل کو، ان کے عمل کو دیکھا، ان کے جادو کو دیکھا، تو تطلعوا، تو ان میں شوق پیدا ہوا، الی ما یاتی بعدہ، اس کا جو اس کے بعد آئے گا، شوق پیدا ہوا کہ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، امام القیم رحمہ اللہ کہنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس جو ہے وہ شوق رکھتا ہے ان چیزوں کو دیکھنے کا، ان چیزوں کے بارے میں جاننے کا جو کب آئیں؟ آخر میں آئیں۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو آخر میں رکھا ہے تاکہ ساری مخلوقات کو شوق ہو کہ اب کون آنے والا ہے، کون ہے یہ جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، کون ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کائنات سجائی ہے۔ یہ کہنے کا مقصد ہے امام القیم رحمہ اللہ کا۔ الخامسہ، پانچویں حکمت، ان اللہ سبحانہ اخر افضل الکتب والانبیاء والامم الى آخر الزمان وجعل الآخرة خیرا من الاولی والنہایات اکمل من البدایات۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے افضل ترین کتاب کو، وہ کیا ہے جی؟ قرآن کریم، والانبیاء، اور افضل ترین نبی کو، وہ کون ہے جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والامم، اور افضل ترین امت کو، وہ کون سی امت؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے افضل ترین کتاب، افضل ترین نبی اور افضل ترین امت کو آخری زمانے تک کیا کیا ہے؟ مؤخر کیا ہے۔ افضل کتاب کو اللہ سب سے آخر میں لے کر آئے، افضل نبی کو اللہ تعالیٰ تمام نبیوں میں سب سے آخر میں لے کر آئے، افضل امت کو اللہ تعالیٰ تمام امتوں میں سے سب سے آخر میں لے کر آئے۔ وَجَعَلَ الْآخِرَةَ خَيْرًا مِّنَ الْأُولَىٰ، اللہ نے آخری چیزوں کو پہلی چیزوں سے بہتر رکھا، اور النہایات، آخری امور کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی امور سے زیادہ اکمل بنایا، زیادہ کامل بنایا۔ کہتے ہیں فَكَمْ بَيْنَ قَوْلِ الْمَلَكِ لِلرَّسُولِ اقْرَأْ فَيَقُولُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ وَبَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ کہتے ہیں کہ کتنا فرق ہے
فرشتے کے رسول سے یہ کہنے کے درمیان کہ پڑھیے، تو رسول آگے سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں ان کے پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ما انا بقارئ، ما نفی کے لیے نہیں، اور آگے با بھی آ گئی، یعنی کہ میں ہرگز پڑھنے والا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ وبین قولہ تعالی، اور اللہ کے اس قول کے درمیان کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ تو یہ ہے جی آغاز کیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا، کہ فرشتہ کہہ رہا ہے پڑھیے، آپ کہتے ہیں ما انا بقارئ، میں ہرگز نہیں پڑھنے والا، فرشتہ پھر کہتا ہے پڑھیے، اور ساتھ آپ کو دباتا بھی ہے، بھینچتا بھی ہے، اور آپ پھر بھی کہتے ہیں ما انا بقارئ۔ تیسری بار پھر کہتا ہے فرشتہ پڑھیے، آپ کہتے ہیں ما انا بقارئ، پھر فرشتہ کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے اس نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ تو یہ ہے آپ کا آغاز، اور اختتام کیا ہے آپ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ آیت نازل کی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کہاں تکمیل اور کہاں آغاز؟ تو کہنا چاہتے ہیں امام صاحب امام قیم رحمہ اللہ کہ جو اختتام ہوتا ہے وہ آغاز سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے، جو اختتام ہوتا ہے وہ آغاز سے کہیں زیادہ کامل ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام اللہ کی مخلوقات میں سے آخر میں ہیں، لیکن پہلی مخلوقات سے افضل ہیں، ان سے بہتر ہیں، ان سے زیادہ کمال والے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں امام القیم رحمہ اللہ، یہ ان کی گفتگو ہے۔ السادسہ، چھٹی حکمت، السادسہ چھٹی حکمت، انہ سبحانہ جمع ما فرقہ فی العالم فی آدم، اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو جن کو اللہ نے جہان میں بکھیر دیا تھا، العالم جہان، تو اللہ نے وہ تمام چیزیں جن کو جہان میں بکھیر دیا تھا ان تمام چیزوں کو جمع کر دیا آدم علیہ السلام میں۔ فہو العالم الصغیر، تو آدم علیہ السلام ایک چھوٹا خود جہان ہے، وہ خود ایک دنیا ہے۔ وفیہ ما فی العالم الکبیر، اور ان میں یعنی کہ آدم علیہ السلام میں ہر وہ چیز ہے جو بڑے جہان میں ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں وفیہ، اس چھوٹے جہان میں، مراد وہی آدم علیہ السلام، اس چھوٹے جہان میں وہ سب کچھ ہے جو کچھ کس میں ہے، بڑے جہان میں۔ تو یہاں پہ کیا کہنا چاہتے ہیں امام قیم رحمہ اللہ، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں رکھا، لیکن جو خوبیاں اللہ رب العزت نے پہلی مخلوقات میں رکھی تھیں وہ آدم علیہ السلام میں کیا کر دی، جمع کر دی۔ فرشتوں والی عبادت بھی ان کے پاس موجود ہے، اور ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہ خوبی بھی آدم علیہ السلام میں موجود ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ ساری خوبیاں آدم علیہ السلام میں جمع کر دی گئیں۔ السابعہ، ساتویں حکمت، انہ خلاصۃ الوجود و ثمرتہ، کہ آدم علیہ السلام، وجود سے مراد کائنات، وجود سے مراد کائنات مخلوقات، کہ وہ کائنات کا خلاصہ ہیں اور کائنات کا نتیجہ اور پھل ہیں۔ تو فناسبہ، تو اللہ نے مناسب جانا، ان یکون خلقہ، کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو بعد الموجوداتی، ساری کائنات کے بعد، ساری مخلوقات کے بعد، کیونکہ یہ خلاصہ ہیں، یہ خلاصہ ہیں، یہ نتیجہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس خلاصے کو، نتیجے کو سب سے آخر میں رکھا۔
الثامنہ، 8ویں حکمت، ان ھذا من کرامتہ علی خالقہ انہ ہیأ لہ مصالحہ وحوائجہ وآلات معیشتہ واسباب حیاتہ فما رفع رأسہ الا وذلک کلہ حاضر عتید، کہ یہ جو ہے ان ھذا، یہ کیا، آدم علیہ السلام کو ساری مخلوقات کے آخر میں پیدا کرنا، ان کو سب سے آخر میں رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ ان کے خالق کے ہاں مقام و مرتبہ میں سے ایک چیز ہے، یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا خالق کے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا عزت ہے ان کی، کیا شرف ہے ان کا۔ کرامت کا معنی آپ کیا کریں گے؟ شرف، عزت، مقام و مرتبہ۔ کہ آدم علیہ السلام کو سب سے آخر میں پیدا کرنا، یہ ان کی عزت ہے، ان کا شرف ہے، ان کا مقام ہے علی خالقی، اپنے خالق کے ہاں۔ کیسے جی؟ کہ انہ ہیأ لہ مصالحہ، اللہ نے ان کے لیے تیار کی مصالحہ، ان کی مصلحتیں، کس کس چیز میں ان کی مصلحت ہے، ان کا فائدہ ہے، اللہ نے ان کے لیے تیار کیے ان کے منافع، ان کے فوائد، ان کی مصلحتیں، وحوائجہ، ان کی حاجات، ضروریات، وآلات معیشتہ، اور ان کی زندگی کے آلات اللہ نے تیار کیے، مشینری تیار کی جن چیزوں کو استعمال کر کے وہ زندہ رہ سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں، واسباب حیاتہ، اور ان کی حیات کے، ان کی زندگی کے اسباب اللہ نے تیار کیے۔ فما رفع رأسہ، تو جو ہی سر اٹھایا انہوں نے، کنہوں نے؟ آدم علیہ السلام نے، ان کے پیدا ہونے کے بعد جو ہی سر اٹھایا تو کیا تھا؟ ہر چیز حاضر تھی، عتید، تیار تھی۔ فما رفع رأسہ، تو نہیں انہوں نے اپنا سر اٹھایا، یعنی کہ آدم علیہ السلام نے، مگر اس وقت جب کہ یہ سب چیزیں کیا تھیں؟ حاضر تھیں، عتید، بالکل تیار تھیں۔ التاسعہ، 9ویں نمبر پہ، انہ سبحانہ ارادہ، کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، ان یظہر شرفہ وفضلہ علی سائر المخلوقات، کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا شرف، ان کی عزت اور ان کی فضیلت کو ظاہر کر دیں، واضح کر دیں ساری مخلوقات کے سامنے۔ فقدمہا علیہ فی الخلق، اسی لیے اللہ نے ان مخلوقات کو آدم علیہ السلام پہ مقدم رکھا، پیدائش کے لحاظ سے، ان مخلوقات کو پہلے پیدا کیا، ان مخلوقات کو مقدم رکھا آدم علیہ السلام پہ پیدائش کے اعتبار سے۔ وَلِهَذَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اسی لیے فرشتوں نے کہا تھا، لِيَخْلُقْ رَبُّنَا مَا شَاءَ، ہمارا رب پیدا کرے جو چاہے، فَلَن يَخْلُقَ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا، لیکن وہ ہرگز نہیں پیدا کرے گا کوئی ایسی مخلوق جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سے زیادہ عزت والی ہو۔ اکرم، زیادہ عزت والی، علیہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، منا، ہم سے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ فرشتے۔ فلما خلق آدم، جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا علیہ السلام، وَأَمَرَهُمْ بِالسُّجُودِ لَهُ، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کو سجدہ کریں، تو ظہر فضلہ وشرفہ علیہم، تو آدم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کا شرف، ان کی عزت واضح ہوئی، علیہم، ان پر، کن پر؟ فرشتوں پر۔ کیسے؟ علم کے ذریعے اور معرفت کے ذریعے، ان کے واضح ہوا کہ آدم علیہ السلام فرشتوں سے آگے ہیں، افضل ہیں، بہتر ہیں، علم کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے۔ کیسے جی؟ علم کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے کیسے؟ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یا اللہ تو اس کو پیدا کرے گا،
یہ زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، جب کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کے ترانے گاتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر فرشتوں سے پوچھا کہ مختلف چیزوں کے کیا بتاؤ، نام بتاؤ۔ وہ نہیں بتا سکے، تو یہ نام کس نے بتائے پھر؟ آدم علیہ السلام نے۔ تو آدم علیہ السلام کا افضل ہونا فرشتوں کے مقابلے میں یہ واضح ہوا آدم علیہ السلام کے علم اور معرفت کے ذریعے۔ فلما وقع فی الذنب، جب آدم علیہ السلام گناہ میں واقع ہوئے، کون سا گناہ جی؟ ان سے کہا گیا تھا ولا تقربا هذه الشجرہ، کہ جنت میں جو چاہو کھاؤ لیکن فلاں درخت کے قریب نہیں جانا۔ لیکن آدم علیہ السلام اور اماں حوا، ابلیس شیطان کی باتوں میں آ گئے، اس نے وسوسہ ڈالا اور کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، انی لکما لمن الناصحین، قسمیں بھی دیں وقاسمہما۔ چنانچہ آدم علیہ السلام ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی تھی۔ اللہ نے کہا فعصی آدم ربہ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ فلما وقع فی الذنب، جب آدم علیہ السلام گناہ میں واقع ہوئے تو ظنت الملائکۃ، فرشتوں نے یہ گمان کیا کہ ان ذلک الفضل قد نسخ، کہ یہ فضیلت ختم کر دی گئی ہے۔ کون سی فضیلت؟ جو علم کی وجہ سے ملی تھی، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو ہم پہ فضیلت دی گئی تھی علم کی وجہ سے کہ ان کو چیزوں کے نام آتے ہیں، ہمیں نہیں آئے۔ تو جب گناہ کیا تو فرشتوں نے سمجھا کہ یہ فضیلت کیا کر دی گئی ہے؟ منسوخ کر دی گئی ہے۔ وَلَمْ تَطَلَّعْ عَلَىٰ عُبُودِيَّةِ التَّوْبَةِ الْكَامِنَةِ، اور انہیں علم نہ ہو سکا، کن کو؟ فرشتوں کو، توبہ کی مخفی عبادت کا، عبودیت کا۔ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی امام صاحب؟ امام صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فرشتوں نے سمجھا کہ اب تو آدم سے غلطی ہو گئی ہے علیہ السلام، اور جنت سے ان کو نکال دیا گیا ہے، اب ان کا مقام و مرتبہ ایک دفعہ پھر پیچھے چلا گیا، ہم ایک دفعہ پھر ان سے افضل ٹھہرے کیونکہ ہم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو فرشتوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ توبہ کی عبادت کتنی بڑی عبادت ہے، توبہ کی عبادت کتنی۔ فرشتوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو کیا فرشتوں کو توبہ کا پھر موقع ملا؟ تو توبہ کرنا، اللہ کے سامنے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اور پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے، یہ عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ یہ عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر لوگ بالکل گناہ کرنے والے نہ ہوتے تو اللہ ان کو ختم کر کے کوئی اور مخلوق لے کر آتا جو گناہ کرتی، توبہ کرتی، معافی مانگتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ انسان اللہ سے کیا کرے؟ توبہ کرے، معافی مانگے، استغفار کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے روئے۔ تو آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی تو ان کا مقام و مرتبہ اس سے بڑا ہے، کم نہیں ہوا۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی مختلف کتب میں یہ چیز واضح کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت انبیاء کرام علیہم السلام کے تعلق سے کچھ چیزوں کا تذکرہ کر دیتے ہیں کہ ان چیزوں سے انہوں نے توبہ کی۔ مثال کے طور پہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے ہیں تو اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ آدم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، میں نے بھی، حوا نے بھی۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پہ رحم نہ کیا
تو ہم لازمی طور پہ خسارہ پانے والوں میں سے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کی قوم کا ایک آدمی قتل ہو گیا، انہوں نے بھی اللہ سے معافیاں مانگی، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے انہوں نے توبہ کی تو ان کی شان میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ ہمارے کئی بھائی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ان چیزوں کی نسبت کو ہی کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کی نسبت کا انکار کر دیتے ہیں، گویا کہ چیزیں ہوئی نہیں ہیں، حالانکہ قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اب قرآن نے تذکرہ کیا کہ آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل چکھا ہے، تو کیا یہ غلطی ان سے نہیں ہوئی ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میرے اور آپ کے لحاظ سے چھوٹی ہیں، لیکن اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام چونکہ بہت عظیم ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، تو ان سے جب یہ چھوٹی چیز ہو تو وہ ذرا بڑی بن جاتی ہے، تو اس لیے وہ اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو توبہ کرنے سے، توبہ کی عبادت کرنے سے ان کا مقام بڑھتا ہے، ان کی فضیلت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں کہتے ہیں فلما وقع فی الذنب، جب آدم علیہ السلام گناہ میں واقع ہوئے تو فرشتوں نے گمان کیا کہ ان ذلک الفضل قد نسخ، کہ یہ فضیلت کیا کر دی گئی ہے، ختم کر دی گئی ہے، مٹا دی گئی ہے، اور انہوں نے نہیں جانکا، یعنی کہ نہیں دیکھا توبہ کی مخفی عبادت کی طرف۔ فلما تاب الی ربہ، جب آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کی، وَأَتَى بِتِلْكَ الْعُبُودِيَّةِ، اور اس عبادت کو لے کر آئے، کون سی عبادت کو؟ توبہ والی عبادت کو۔ عَلِمَتِ الْمَلَائِكَةُ، تب فرشتوں کو پتہ چلا، انہوں نے جان لیا کہ ان للہ فی خلقہ سرا لا یعلمہ سواہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوق کے معاملے میں کئی ایسے راز ہیں جن کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے جس مخلوق کو بھی پیدا کیا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا راز ہے، یہ وہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ جانتا ہے پھر کہ آدم کو پیدا کرنے میں اللہ کی کیا کیا حکمتیں ہیں۔ تو ہم تو سمجھتے رہے کہ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو پیدا کیا اور ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، تو انہوں نے وہ عبادت کی جو ہم نہیں کرتے، انہوں نے توبہ والی وہ عبادت کی جو ہم نہیں کرتے۔ تب فرشتوں کو احساس ہوا کہ اللہ کی ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی راز ہے جن کو اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو یہ 9 اسباب امام القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں، اور اس کے بعد مزید گفتگو بھی باقی ہے اس موضوع پہ۔ گفتگو چونکہ طویل ہے، اس لیے آج کے درس کا یہیں پہ اختتام ہوگا، لیکن میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ آدم علیہ السلام افضل ہیں یا فرشتے افضل ہیں۔ یہ ایسا موضوع ہے جس پہ پرانے علماء کرام نے بھی گفتگو کی ہے کہ کون افضل ہے، تو اس کا فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کا فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ وہی آیتیں پڑھ لیں سورہ اعراف کی جن آیتوں میں تذکرہ آیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے درخت کا پھل چکھ لیا، وہاں پہ ان کو ورغلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے کون آیا تھا؟ ابلیس۔ قرآن نے بیان کیا وقاسمہما، اس نے ان دونوں کو قسمیں دے کر کہا انی لکما لمن الناصحین، میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ تو وہاں پہ کہا کیا تھا؟ اس نے وسوسہ کیا ڈالا تھا کہ ما نہاکما ربکما عن ہذی الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ تمہیں پتہ ہے اللہ نے تمہیں کیوں منع کیا ہے اس درخت کے قریب جانے سے؟ کیونکہ اگر تم نے اس درخت کا پھل چکھ لیا تم کیا بن جاؤ گے؟ فرشتے، یا تم یہ پھل چکھنے کے نتیجے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاؤ گے۔
اچھا آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے. میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جب شیطان ترغیب دے رہا تھا پھل چکھنے کی اور کہہ رہا تھا کہ پھل چکھیں گے تو آپ فرشتے بن جائیں گے، تو آدم علیہ السلام کہتے بھی مجھے کیا ضرورت ہے فرشتہ بننے کی، میں تو افضل ہوں فرشتوں سے، میں فرشتوں سے کیا ہوں، افضل ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، اگر میں نے پھل چکھ کے کیا بن جانا ہے فرشتہ، تو پھر تو میں بالکل نہیں چکھوں گا. ایسا ہونا چاہیے تھا نا. لیکن آدم علیہ السلام نے پھل چکھ لیا اور پیشکش کیا تھی کہ اگر آپ نے چکھ لیا تو آپ کیا بن جائیں گے، فرشتے بن جائیں گے. تو یہاں سے کیا محسوس ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، پکی بات نہیں، ان الفاظ سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے فرشتے آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، اسی لیے انہوں نے پھل چکھ لیا تاکہ میں بھی افضل بن جاؤں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو یہ معاملہ اللہ رب العزت پہ چھوڑ دینا چاہیے. کہیں پہ احساس ہوتا ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، اور کہیں پہ احساس ہوتا ہے کہ فرشتے جیسے انسانوں سے کیا ہوں، افضل ہوں. کہیں پہ فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو کیا کریں، سجدہ کریں، تو وہاں پہ یہ لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام ان سے افضل ہیں. تو بہرحال یہ گفتگو جاری ہے، امام صاحب کی گفتگو یہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. اللہ رب العزت ہمارے علم و عمل میں برکتیں ڈالے، اور اللہ رب العزت جو فوائد ملے ہیں ان سے سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.